تیری روح میں سناٹا ہے اور میری آواز میں چپ۔ تو اپنے انداز میں چپ ہے، میں اپنے انداز میں چپ۔ گاہے گاہے سانسوں کی آواز سنائی دیتی ہے، گاہے گاہے بج اٹھتی ہے دل کے شکستہ ساز میں چپ۔ سناٹے کے زہر میں بجھتے لوگوں کو یہ کون بتائے، سناٹے کے زہر میں بجھتے لوگوں کو یہ کون بتائے، جتنا اونچا بول رہے ہیں اتنی ہے آواز میں چپ۔ جی تو ریڈرز، آپ جہاں کہیں ہوں گے امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ناول عشق محرم کی پیش کی جا رہی ہے قسط نمبر 32، جو کہ ہوگی اس ناول کی آخری قسط۔ جی ہاں، لاسٹ ایپیسوڈ آف ناول عشق محرم۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چلیں وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے ناول کی آخری قسط کی جانب۔ ساری سچائی جاننے کے بعد کہ کون اس کی بہن کا قاتل ہے، وہ سیدھا اپنے باس فرغام سلطان کے پاس پہنچا اور اس سے معافی مانگنے کے بعد اس کے حکم کے مطابق اس نے وہی کیا جو فرغام سلطان نے اسے کرنے کو کہا تھا، اور نازلی نے بھی بیوی اور اپنا حق اچھے سے نبھایا۔ مگر ان تینوں کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی انہیں روحین کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ آرزو بتانے کو تیار ہی نہیں تھی، اور یہی بات فرغام سلطان کے غصے کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی۔ حال میں پوچھ رہا ہوں تم سے، بتاؤ میری روحی کو کہاں چھپایا ہے؟ اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آرزو اس وقت کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی کہ فرغام سلطان کی دھمکی پر ہنس پڑی۔ مجھے پتہ ہے سلطان، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، کیونکہ میرے ہاتھوں تمہاری سانسوں کی ڈور ہے۔ اگر تم نے مجھے مارا تو اپنی سانسوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، آرزو نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے اچھے بھی بتائیں گے کہ وہاں ذرا اس کی دکھتی رگ کو سامنے تو لاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے بھابھی کے بارے میں نہیں بتاتی۔ نازلی جو پیچھے کیوان کے ساتھ کھڑی تھی وہ آگے بڑھی اور اس کی ٹانگوں پر چاقو گھسا کے اسے غصے سے دیکھنے لگی، جو چاقو کے وار سے بری طرح سے تڑپ کر چیخنے لگی۔ نازلی نے آخر میں کیوان کو اشارہ کیا تو اس کے اشارے پر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کے بٹن کو دبایا تو اس جیل نما کمرے کے سامنے بنے دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ آرزو اس جانب نظریں جمائے ساکت و جامد رہ گئی، کیونکہ اس کمرے میں ہارون صاحب و نیلوفر خاتون فرید کاردان رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور ان کی حالت اس وقت بہت زیادہ بری تھی۔ ڈیڈ؟ نیلوفر خاتون؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آرزو نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی۔ کیوں حیرت ہوئی انہیں یہاں دیکھ کر تمہیں؟ اس کے اڑتے رنگت کی جانب طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ تمہاری سچائی جس دن ہمیں پتہ چلی اس دن یہ بھی پتہ چلا کہ اس واردات والی جگہ پر یہ دونوں بھی موجود تھے۔ آج تم ناسوروں کا میں جڑ سے خاتمہ کرنے والا ہوں، عبرت ناک موت دینے والا ہوں۔ فرغام سلطان نے سخت نظروں سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان پلیز ایسا مت کرو، میں ابھی بتاتا ہوں تمہاری بیوی کہاں ہے، پلیز میری بیٹی کو بخش دو خدا کے لیے۔ ہارون صاحب کو اپنی موت سے زیادہ اس وقت اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی۔ نیلوفر خاتون اس وقت بھی تکبر سے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو فرغام سلطان کے آدمیوں کے ٹارچر کرنے کی وجہ سے اسے ملے تھے، فرغام سلطان اور کیوان نازلی کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ فرید کاردال چپ تھا، کیونکہ وہ پہلے سے اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ تھا اور اس وقت خود کو ایک بوجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ عشق یا تو آباد کرے گا یا پھر برباد کر دے گا تمہیں۔ آرزو دیکھ لیا، میرا کہا سچ ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک محبوب مرے گا یا یک طرفہ محبت کرنے والی جنونی لڑکی۔ نیلوفر خاتون نے کہتے ہوئے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے سارے گناہ کر چکی تھی فرغام سلطان کی قید میں، یا تو وہ پاگل ہو گئی تھی یا پھر وہ بچنے کے لیے ناٹک کر رہی تھی۔ تم چاروں کو میں ضرور ماروں گا، فکر مت کرو، کیونکہ تم چاروں کو جینے کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آسان موت چاہتے ہو تو جلدی سے روحی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ فرغام سلطان نے آگے بڑھ کر نیلوفر خاتون کے گلے کو پکڑتے ہوئے غرا کر کہا، تو سخت پکڑ پر وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ کبھی نہیں بتاؤں گی، جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہیں تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی، نیلوفر خاتون نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو فرغام سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں کسیں۔ تم چاہتی ہو کہ میں وہی کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے میڈم نیلوفر، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں تمہارے چمچوں کے ساتھ
ख़त्म कर दूंगा। वो नफ़रत से कहता पीछे हटा और आरज़ू की जानिब बढ़ा और उसे रस्सियों से आज़ाद करने के बाद अपने चेहरे पर सख्ती सजाए उसे घसीटते हुए उसी रूम की जानिब बढ़ने लगा जहाँ वो तीनों रस्सियों से बंधे हुए थे। फरगाम सुल्तान उसे धक्का देते हुए नफ़रत से उसकी जानिब देखने लगा। ये उस मासूम बच्ची को उस जलते तंदूर के अंदर धक्का देने की सज़ा है। मैं तुम सबको तड़पते हुए मारना चाहता हूँ और मेरा ये काम ये नोकीले कील करेंगे। सामने दोनों दीवारों पर लगे कीलों की जानिब इशारा करते हुए वो कहने लगा। फिर कीवान को उसने इशारा किया तो कीवान ने उसके हुक्म पर अपने हाथ में पकड़े रिमोट से सुर्ख रंग का बटन दबाया तो वो नोकीले कील आहिस्ता आहिस्ता उन चारों की जानिब बढ़ने लगे। हमें जाने दो, इतनी बड़ी सज़ा मत दो हमें। हारून साहब अपने पास आहिस्तगी से उन नोकदार कीलों को बढ़ता हुआ देखकर लरसते हुए कहने लगे, जबकि नीलोफर खातून अपने अंजाम से लापरवाह दिखाई दे रही थी। फरीद कारदार चुपचाप अपने आखिरी लम्हों में अपने बेटे को देख रहे थे। आरज़ू भी इन कीलों को देखकर खौफजदा होकर अपना सर घुटनों पर रख कर थर थर कांपने लगी। नोकीले कील जब उनके करीब आ गए तो तभी कीवान ने आगे बढ़कर रूम का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही हारून साहब और आरज़ू की चीखें निकलने लगीं। थोड़ी देर बाद रूम के दरवाजे से खून बाहर निकलने लगा तो उनकी कराह दम तोड़ने लगी, जिन्हें सुनकर फरगाम सुल्तान नाज़ली और कीवान की जानिब देखे बगैर बाहर की जानिब बढ़ा तो वो दोनों भी उसके पीछे बढ़ गए। एएन, मैंने मेरे डॉक्टर का कहा है। वो अपने ऑफिस केबिन में शीशे की बुलंद खिड़की के आगे खड़ा बिल्डिंग के बाहर देख रहा था कि मुजीब साहब की बात पर वो मुड़ा और उन्हें देखने लगा। मुजीब अंकल, मुझे डॉक्टर सुंबल से ट्रीटमेंट करवानी है, किसी और से नहीं। वो सपाट लहजे में बोला। एएन, वो नहीं आएगी, तुम ये जिद छोड़ दो तो बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर जुरेज खान ने साफ कह दिया है कि एएन का इलाज किसी दूसरे हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर से करवा लो या फिर उनके हॉस्पिटल के किसी मेल डॉक्टर से, मगर मैं अपनी बेटी से बिल्कुल भी उसका इलाज करवाने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। मुजीब साहब की बातों पर गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। मुजीब साहब, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। उनकी तरफ देखते हुए वो संजीदगी से बोला तो मुजीब साहब उसकी जिद पर बेबस नज़रों से उसे देखने लगा। एएन, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। डॉक्टर जुरेज के मामूली डॉक्टर नहीं हैं, वो पाकिस्तान के जाने माने सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसकी पावर तुमसे भी ज़्यादा है। अगर तुमने उसकी बेटी को हर्ट किया तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उसे डराना चाहा लेकिन वो डरने के बजाय अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। ऐसी बड़ी मछलियों से खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुजीब साहब, कल तक वो मुझे मेंशन में नज़र आनी चाहिए, वरना आप जानते हैं ना मैं पागलपन में क्या क्या कर सकता हूँ। वो पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उनकी तरफ देखते हुए आखिर में उन्हें धमकी आमेज लहजे में कहने लगा तो उसकी धमकी पर मुजीब साहब खौफजदा हो गए। मुजीब चौधरी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरी बेटी उस संगी आदमी का इलाज बिल्कुल नहीं करेगी, तो आप फिर से क्यों आए हैं यहाँ? जुरेज खान ने सख्त लहजे में मुजीब साहब को इनकार करते हुए कहा। डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपने मुझे मना किया था, लेकिन एएन सिर्फ डॉक्टर सुंबल से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। वो मेल डॉक्टर से इलाज करवाने से इनकार कर रहा है। आप प्लीज़ डॉक्टर सुंबल को मेंशन में भेजें, वरना आप नहीं जानते एएन आपके साथ क्या कर सकता है। मुजीब साहब के लहजे में डॉक्टर जुरेज खान धमकी महसूस करता अपनी मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। मिस्टर मुजीब साहब, वो अगर पावरफुल है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हर किसी को अपनी पावर से डरा सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ताकत के नशे में चूर लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते, और उनमें से एक मैं भी हूँ जो उस शख्स से बिल्कुल भी नहीं डरती। अपने बदतमीज़ बॉस से जाकर कह देना कि डॉक्टर सुंबल किसी राह चलते पागल का इलाज तो कर लेगी, लेकिन उस बदतमीज़ बिजनेस टाइकून का नहीं। चाहे वो गन पॉइंट के ज़रिए मुझे मजबूर करके धमकी दे, मैं तब भी उसका इलाज नहीं करूँगी। डॉक्टर सुंबल डॉक्टर जुरेज खान के रूम में उनसे डिनर का पूछने उनके रूम के पास पहुंची तो अंदर से उस शख्स के असिस्टेंट की बात पर सख्त गुस्से से अंदर जाकर कहने लगी। डॉक्टर सुंबल, आपको डरना चाहिए, क्योंकि एएन मामूली इंसान नहीं है। वह इस पूरी दुनिया का ताकतवर इंसान है। वह इस हॉस्पिटल को बर्बाद भी कर सकता है। अपने ना से ही अपने वर्कर डॉक्टर्स के बारे में सोचो। सोचो, अगर ये हॉस्पिटल बंद हो गया तो उनका क्या होगा? मुजीब साहब आने वाले वक्त में उन हादसों के बारे में उसे बताने लगे जो उसके इनकार की वजह से उसके साथ साथ उसके करीब मौजूद लोगों के साथ भी होने वाला है या हो सकता है। तुम लोग होते कौन हो? कुदरत के फैसलों से भी छेड़खानी करने वाले। हम बाहर निकलो अभी के अभी। मैं तुम जैसों से निमटना अच्छे से जानती हूँ।
ڈاکٹر سنبل اس کی باتوں کے پیچھے چھپی دھمکی محسوس کر کے شدید غصے سے آگے بڑھی اور اس بدتمیز گھمنڈی انسان کے اسسٹنٹ کو اٹھا کر روم سے باہر نکال کر کہنے لگی، یاد رکھنا بہت پچھتائیں گی آپ ڈاکٹر سنبل۔ مجیب صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پاگل باس نے میرے قریبی لوگوں کو ہرٹ کیا تو تم بھی یاد رکھنا، میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ ڈاکٹر سنبل نے شدید غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو مجیب صاحب اپنے باس کے علاوہ آج کسی اور سے خوف زدگی محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جانیں۔ اسے اس طرح بھاگتا ہوا دیکھ کر ڈاکٹر زریز خان مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی بیٹی کی جانب بڑھے۔ کول ڈاؤن مائی چائلڈ، وہ چلا گیا ہے، انہوں نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا تو وہ ان کی جانب دیکھتی ہوئی سر ہاں میں ہلانے لگی۔ جب وہ دین مینشن میں آئے تو اے این کو ساری بات بتانے کے بعد اسے دیکھنے لگے، جو چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر سامنے ٹیبل پر رکھا کافی کا مگ اٹھا کر کافی پینے لگا۔ اے این تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کی خاموشی پر وہ سخت پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ارادہ بہت کچھ ہے مجیب صاحب، وہ نظریں ان پر ڈال کر گھمبی لہجے میں کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اب مطلب کو چھوڑیں، یہ بتائیں اس عورت کے بارے میں آپ نے پتہ لگا لیا جس کا میں نے آپ سے کہا تھا؟ وہ بات پلٹتے ہوئے ان سے گویا ہوا۔ نہیں این، اس عورت کے بارے میں مجھے اب تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ تم آخر کیوں اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ آخر وہ تمہاری لگتی کیا ہے؟ مجیب صاحب نے کہتے ساتھ آخر میں حیرت سے اس سے پوچھا۔ بہت گہرا رشتہ ہے اس عورت کے ساتھ میرا، وہ مٹھیاں کستے ہوئے کہنے لگا۔ اس عورت کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، پھر تم ڈاکٹر سنبل کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مجیب صاحب اپنے دل کی بات کو زبان پر لے کر آئی گئے۔ وہ اتنے سالوں سے جاننا چاہتے تھے کہ اے این ایک ایسی عورت کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے جو اس سے عمر میں بڑی ہے، تو کیوں وہ اس عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اس عورت کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے۔ وہ بے رحم عورت کہنے کو تو میری ماں ہے، لیکن میں اس عورت کو ایک دشمن سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، اور ڈاکٹر سنبل کے پاس رہ کر مجھے میرے دین کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ مجیب صاحب ڈرائیور سے جا کر گاڑی نکالنے کے لیے کہیے، مجھے ڈاکٹر سنبل سے ملنا ہے۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تو مجیب صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت مجیب صاحب نے گھڑی کی جانب، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے، دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیوں مجیب صاحب، کیا اس وقت اس طرح سے ملوں گا تو طوفان آئے گا جو آپ اس طرح پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے بولا۔ اے این، یہ ٹائم سب کے لیے آرام کرنے کا ہے، وہ اس وقت سو رہی ہوگی تو آپ اس سے کیسے مل سکتے ہیں؟ مجیب صاحب نے ڈرتے ہوئے کہا، اسی لیے تو میں اس سے اسی وقت ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت سب کے آرام کا ہے۔ وہ پراسرار انداز میں بولا تو اس کی بات پر تعصب سے اے این کی جانب دیکھتے کے دیکھتے رہ گیا، جبکہ وہ انہیں وہی حیران چھوڑ کر اپنے روم سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ معروف بزنس ٹائکون اس وقت اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی نیندیں اڑا کر اسے بے چین کر کے خود مزے سے اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ یہ سب سوچے ذہن میں آتے ہی وہ سگریٹ جو کب سے بے چینی سے اپنے لبوں سے لگائے ہوئے تھا، نیچے زمین پر پھینک کر گھر کے اندر کودا۔ صاحب آپ آ گئے؟ سامنے کھڑے ایک ملازم نے اسے دیکھتے ہوئے ڈر کر اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے بولا، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈرو مت، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے خاص بندوں کی حفاظت کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ بے فکر ہو کر مجھے اپنی بیوی کے روم کا بتاؤ یا مجھے وہاں تک لے کر چلو۔ اے این اس کی ہوائیوں اڑتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا تو وہ اس کی بات پر پرسکون ہو گیا۔ صاحب اس وقت گھر میں صرف بیوی ہے۔ صاحب آج ایک ایمرجنسی کیس کی وجہ سے ہاسپٹل میں نائٹ شفٹ کریں گے۔ ملازم کی بات پر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ وہ اسے کچھ رقم دے کر اس کے بتائے گئے روم کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری طرف وہ اپنے روم میں ایک سفید شرٹ کو ہاتھ میں پکڑے کھڑکی کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اندر کیسے آئے ہو؟ وہ اپنے روم کا دروازہ کھولنے کی آواز پر تیزی سے پیچھے مڑی تو اسے سامنے دیکھ کر تیزی سے اس شرٹ کو اپنے پیچھے چھپا کر اس کی یہاں موجودگی سے ڈر کر پیچھے کھڑکی سے جا کر لگی۔ تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ جبکہ شام کو تو تم نے پیغام بھیجا تھا میرے اسسٹنٹ کے ہاتھوں کہ تم مجھ جیسے پاورفل بندے سے بالکل بھی ڈرتی نہیں ہو۔ اب یہ پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں تمہارے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر؟ ہاں؟ اس کے قریب آ کر دائیں جانب اپنا ایک ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ کو اس کے چہرے کی طرف جب بڑھاتے ہوئے وہ زمانی لہجے میں بولا، میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہے، میں تم جیسے انسان سے بالکل بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ تم اس وقت یہاں جس مقصد سے آئے ہو
وہ میں ہرگز ہونے نہیں دوں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر غراتی ہوئی بولی۔ اے این اس کی بہادری پہ مسکرا کر اپنے اسی ہاتھ سے اسے پکڑ کر اپنے بہت قریب کر کے اسے بغور دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا پھر سے وہی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ تمہاری خوشبو مجھے میری محبت، میری پیاری سی معصوم بیوی کی کیوں یاد دلاتی ہے؟ یہ مجھے بے چین کر رہی تھی، تو میں اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے یہاں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ کیا تم رینیم ہو یا پھر ڈاکٹر سنبل؟ مجھے اپنی اصل پہچان بتا دو تو میں یہاں سے چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر رقم بے چینی کو بھانپ کر وہ اس سے اس بے چینی کے بارے میں بتا کر اسے بغور جائزہ لینے لگا، جو اس کے مطالبے پر سخت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو میں اپنے انداز میں تمہاری سچائی اگلواؤں تو پھر ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر وہ اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اس کی حرکت پر ڈر کے باعث اس کے ہاتھوں سے وہ شرٹ نیچے زمین پر جا گری۔ یہ شرٹ؟ اے این کی جب نظر اس شرٹ پر پڑی تو وہ تیزی سے اس شرٹ کو اٹھا کر حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے شوہر کی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں اس شرٹ کو دیکھ کر تکلیف سے اپنی آنکھیں بھینچ گئی۔ تمہارے شوہر کی ہے؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اس شرٹ کو دیکھتا اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ رینیم، اب اور کتنا جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ خود کی پہچان چھپانے کے لیے۔ یہ تو وہی شرٹ ہے جو اس رات تم نے پہنی تھی جس رات ہم ایک ہوئے تھے۔ اسے اطمینان سے جھوٹ بولتا ہوا دیکھ کر این غصے سے اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ مسٹر، میں رینیم نہیں سنبھل ہوں۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو اور مجھے پریشان؟ مت کرو ایسے اور چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے بے رخی سے کہتی دھکا دیتے ہوئے بولی تو اذان کی آنکھیں اس دشمن جان کی بے رخی پر بھرنے لگیں۔ وہ اس شرٹ کو بیڈ پر پھینک کر آگے بڑھا اور اس کے بالوں میں اپنا ایک ہاتھ پھنسا کر شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا اور اپنی جنونیت سے اس کے سوئے ہوئے جذبوں کو بیدار کرنے لگا۔ وہ بھی اس کی شدتوں پر خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور اس کی نرم گرم لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے اپنی آنکھیں موند گئی۔ وہ اتنے سالوں کی دوری کو اس پر اپنی محبتوں بھرے لمس کی پھوار سے کم کرنے لگا۔ اس کے اتنے سالوں کی تلاش آخر کار آج ان کے ملاپ پر ختم ہوئی۔ وہ نم گالوں پر اپنے لب رکھتا پیچھے ہٹا اور اسے دیکھنے لگا جو خود پیاسی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا جانا جو تم نے اتنے سالوں خود کو بھی دوری کی آگ میں جلایا اور مجھے بھی؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا نم آواز میں بولا۔ میرا چہرہ بگڑ گیا تھا، اسی لیے میں آپ سے دور چلی گئی تھی، اور ڈاکٹر زریز خان میرے لیے ایک فرشتے سے کم نہیں ہیں، کیونکہ میری دردناک ماضی جان کے انہوں نے مجھے اپنی مری ہوئی بیٹی کا چہرہ اور نام دیا۔ تو میں احسان چکانے کے لیے ان کی بیٹی بن کر رہنے لگی۔ وہ ساری بات بتا کر اسے دیکھنے لگی جو اسے غور سے سن رہا تھا۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا جانم کہ تمہاری دوری مجھ پر کیا اثر کرے گی، یا پھر تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہ رہا ہوں؟ وہ خفگی سے کہنے لگا۔ بہت روکا تھا میں نے خود کو، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ تم مجھے اس طرح دیکھ کر کبھی بھی نہیں پہچانو گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں تم سے دور رہی۔ پاگل ہو تم، میں تم سے عشق کرتا ہوں تو کیسے نہ پہچانتا تمہیں؟ وہ اس کے سر پر ہلکے سے مار کر بولا تو رینیم اس کی بات پہ اس کے سینے سے لگ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ 3 سال بعد۔ باس، اگر آپ خود کو اس طرح تکلیف پہنچائیں گے تو میں 3 سال پہلے آپ کو ان لوگوں کو مارنے سے روکتا تو کم از کم ہمیں بھابھی کے بارے میں پتہ تو چل جاتا۔ وہ 3 سال سے روہین کو پاگلوں کی طرح دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اور اپنی اسی دیوانگی کی وجہ سے اس نے مافیا ورڈ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب ایک باکسر تھا اور کیون کارڈال اس کا پرسنل اسسٹنٹ۔ وہ میچ جیتنے کے بعد معمول کی طرح اپنے خفیہ روم میں فرش پر بیٹھا خود کو اذیت دے رہا تھا۔ جب کیون کارڈال اس روم میں انٹر ہوا تو فرش پر بچھے قالین پر اس کے خون کو دیکھ کر تڑپ کر غصے سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر دور اچھالتے ہوئے کہنے لگا۔ اگر میں انہیں نہیں مارتا تو اپنے ماں باپ کو کیسے منہ دکھاتا کیون؟ وہ تکلیف سے بولا۔ بہت شاید اب تنہا رہ کر پاگل ہو گئے ہیں جس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ آپ اس وقت اگر انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرتے تو پتہ نہیں کتنے معصوم لوگوں کو ان کی قید سے آزاد کروا پاتے۔ کیوان نے تاثر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاید تنہا رہ کر میں آدھا پاگل بن چکا ہوں۔ وہ سر ہاں میں ہلانے لگا۔
تو اس تنہائی کو ختم کریں۔ اگر بھابھی جب وہ ملیں گی تو آپ کو اس حال میں اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ خود کو ہی آپ کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھیں گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے خود کو اپنی روحی کے لیے بدلنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلے مجھے اپنا یہ حلیہ درست کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے مجھے اس طرح دیکھا تو وہ مجھ پر غصہ کرے گی کہ یہ میں نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ وہ کیوان کی جانب دیکھتے ہوئے اٹھا اور روم سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوان اس کی اس تیزی پر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ بھائی کو ہوا کیا ہے جو عجیب طرح سے بہیو کر رہے ہیں، اور تم نے انہیں باہر جانے سے کیوں نہیں روکا؟ اگر باہر ان کے کسی پرانے دشمن نے انہیں دیکھ کر انہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ نازلی اپنے بھائی کو گھر سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر حیرت سے کیوان کے پاس آ کر پوچھنے لگی، میں نے اسے خود اکسایا ہے بیگم باہر جانے کے لیے؟ کیوان اس کے قریب جا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کہتے ہوئے اپنے اور اس کے روم کی جانب بڑھنے لگا، کیوں؟ تم نے انہیں کیوں اکسایا؟ اگر باہر ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا نا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نازی نے اس کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اس لیے اکسایا تاکہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ پیار بھری سرگوشیاں کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ملے گا، تو اسی بہانے ہمارے بیٹے کی بہن لانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا، تو نازی نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ اسے خود سے دور کیا۔ بندوبست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس دنیا میں جلد آنے والی ہے مسٹر مافیا مین۔ وہ بنا شرمائے اسے اپنی پیگننسی کے بارے میں بتانے لگی۔ ترکیوان کاردال اس خوش خبری کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے لبوں پہ جھک کر اپنی خوشی کا اظہار اس خوبصورت انداز میں کرنے لگا۔ اذان ڈاکٹر زریز خان کی فرمائش پر اسے باقاعدہ ان کے گھر سے ان کی بیٹی کی طرح رخصت کر کے اسے یہاں ترکی لے کر آیا تھا۔ اذان اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے اس اسٹور میں چاکلیٹ جوس وغیرہ لے رہا تھا۔ رینیم اس کے ساتھ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک 4 سالہ بچہ جو ہو بہو اذان کی کاپی لگ رہا تھا، اس نے آ کر اذان کو بابا کہہ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ رینیم نے شکی نظروں سے اذان کی جانب دیکھا جو خود سیم اپنی کاپی کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ماما بابا آ گئے، یہ دیکھیں۔ وہ بچہ اذان کی انگلی پکڑ کر خوشی سے سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے چہک کر کہنے لگا، اذان یہ بچہ کیوں تمہیں بابا کہہ رہا ہے، اور وہ لڑکی کون ہے جسے وہ بچہ ماما کہہ رہا ہے؟ رنیم نے اذان کی جانب سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں نہیں جانتا ان دونوں کو، یقین کرو میرا۔ اذان نے اسے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی ہنسی پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، یقین کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے اذان، اس بچے کو دیکھ کر سب کہیں گے کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ رنیم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی جو ان کے قریب آ چکی تھی اس شخص کے ساتھ کھڑی لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ سو سوری، آپ اپنے ہسبینڈ پہ شک مت کریے، میں بالکل بھی نہیں جانتی انہیں، میرا بچہ ہر کسی کو اپنا ڈیڈ سمجھتا ہے، وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی۔ روحی، فرغام سلطان جو شیونگ کا سامان لینے اسی اسٹور کے اندر داخل ہو رہا تھا، سامنے روحین کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے اسے اس کی روحی سے ملوا دیا۔ ماما بابا، میرے 2 بابا ہیں۔ روحین کی انگلی پکڑ کر کھڑے اس 4 سالہ بچے نے اذان اور فرغام کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، کیونکہ وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ فرغام سلطان کے چہرے پر نشان تھا اور اذان کے بعد سیاہ تھے۔ 2 بابا؟ فرغام سلطان نے روحین کو خود سے الگ کرتے ہوئے نیچے روحین کی انگلی پکڑے کھڑے بچے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر سامنے کھڑے ہو بہو اپنے جیسے شخص کی جانب دیکھنے لگا جو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اذان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دونوں بھائی ہیں، لیکن فرغام یہ بات جانتا تھا۔ فائنلی مجھے اتنے انتظار کے بعد آج میری کھوئی ہوئی فیملی مل گئی۔ وہ خوشی سے آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دیکھنے لگا جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرغام سلطان انہیں لیے جب اپنے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا تو سامنے پوش میں کیوان کاردال جو اپنے 2 سالہ بیٹے کیان کے ساتھ اس کی سائیکل دھو رہا تھا، اس کے ساتھ روحین اور ایک بچے کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب ان کے پیچھے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اذان کو اس نے دیکھا۔ باس، آپ تو اپنا حلیہ بدلنے گئے تھے، پھر یہ؟ کیوان کاردال نے پھٹی آنکھوں سے فرغام سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اسی ارادے سے میں پاس والے اسٹور سے شیونگ کٹ لینے کے لیے گیا تھا تو مجھے یہ سب وہاں مل گئے۔ وہ خوشی سے روحین کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ راستے میں اس نے جب روحین سے اس بچے کے بارے میں پوچھا تب اس نے اسے بتایا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، تو یہ بات سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی
کہ لگتا ہے خدا نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اسی لیے آج اسے اتنا نوازا ہے۔ اس کی بیوی بچے کے ساتھ اس کے بھائی سے ملا کر اس نے اسٹور سے نکل کر راستے میں اذان کو بھی ساری سچائی بتا کر کہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے اور نازلی اس کی بہن، اور نیلوفر خاتون کے بارے میں بتا کر کہ اس نے سب کا بدلہ اسے موت کی وادی میں پہنچا کر پورا کر لیا ہے، یہ ساری باتیں بتا کر اس کی حیرت کو کم کر دیا تھا جو وہ اس وقت نازلی کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ کیوان کاردال ان سب کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان سب کے چہروں پر یوں ہی مسکراہٹ بکھرے رہنے کی دعا کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔